اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم اهدنی وسددنی اللهم اجعل عملی كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم طہارت کی فضیلت و اہمیت پر بات کریں گے۔ طہارت کی اہمیت اس چیز سے ہی واضح ہے کہ طہارت کے بغیر مومن کی زندگی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ کیسے آدھا ایمان ہے؟ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے پہلے وضو کرنا ہے، وضو نہیں کیا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ اگر طواف کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا شرط ہے۔ تو طہارت آدھا ایمان ہے، اس کے بغیر مومن کی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پاکی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اللہ نے اس میں خاص طور پہ قرآن میں ہمیں اس چیز کو مینشن کیا کہ اللہ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والے لوگوں سے۔ تو اسی حدیث میں آگے آتا ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے۔ یعنی ہمیں روحانی بھی اور جسمانی بھی دونوں طرح کی پاکی رکھنی ہے۔ نماز نور ہے، انسان کو نور چاہیے تو نماز کی کثرت، چہرے کا روپ چاہیے، اندر کی روشنی چاہیے، نماز نور ہے۔ صبر روشنی ہے، آپ کے لیے دنیا میں بھی گائیڈنس ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے روشنی کا باعث ہوگی، اور قرآن مجید تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک پورا دن گزارتا ہے، رات کے وقت سوچنے کی یہ بات ہے کہ آج میں نے اپنے اس جسم کو، اس جان کو کس کے لیے تیار کیا، جنت کے لیے یا جہنم کے لیے؟ اچھے کام کر کے اس کو آزاد کرایا یا غلط کام کر کے اس کو ہلاکت میں ڈالا؟ پھر آپ دیکھیں طہارت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں خاص طور پہ مکمل طہارت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان مکمل وضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب انسان وضو کرتا ہے تو ہمیں یہ بشارت دی گئی ہے کہ وضو کے ساتھ تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وضو کے چیپٹر کو ہم آگے پڑھیں گے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ یعنی بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، وضو کرنا ہی آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اور پھر اگر نماز بھی خشوع و خضوع سے پڑھ لی جائے تو اس سے بہتر عمل اور کیا ہوگا۔ یاد رکھیں جتنا فرائض کو سیکھنا، پڑھنا، کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اتنا ہی فرائض کو مکمل کرنے والی شرائط، اس کی تکمیل تک پہنچنے والی چیزوں کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ وضو کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وضو سے پہلے نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں۔
نماز کی شرائط میں سے ہی ایک شرط وضو کا ہونا ہے، پاک صاف جگہ کا ہونا ہے، پاک صاف کپڑوں کا ہونا ہے، وقت کا تعین ہے۔ تو اگر وہ شرط ہی پوری نہیں ہوگی، اگر وضو ہی نہیں ہوگا، اگر جگہ ہی صاف نہیں ہوگی، اگر کپڑے ہی صاف نہیں ہوں گے، تو پھر نماز بھی مکمل نہیں ہوگی، نماز بھی گویا صحیح ادا نہیں ہوئی۔ تو جتنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فرضوں کو جانیں، اپنی نمازوں کو اہمیت دیں، اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کے لیے جو پاکی کا اہتمام کا حکم ہے اس کو بھی سیکھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ نماز کیوں چھوڑتے ہیں، کیا ریزن ہوتی ہے؟ کہ طہارت نہیں ہے، صاف نہیں ہے، اور ہم اس کو بہانہ بنا کر اکثر اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لے کر ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ خاص طور پر بچیاں شادی ہوئی، شادی کے بعد والے وقت میں خیال نہیں کرتی ہیں، نمازیں مس ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد چونکہ بچے کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، اور اس کا ڈائپر کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ ابھی پاک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر نماز نہیں پڑھی، اور یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر یہی بچہ اللہ نہ دیتا پھر میں کیا کرتی؟ مجھے ملا ہے، ایک تو نعمت دی اللہ نے، بجائے اس کے کہ میرا شکر اور بڑھ جائے، میری نمازیں اور بہتر ہوں، یا رات کو بچے نے سونے نہیں دیا، صبح فجر میں سو گئی، بچوں کے ساتھ بزی اتنا ہے کہ اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو مومن کی زندگی کا تصور طہارت کے بغیر نہیں ہے۔ ایسے بہانوں اور ایسی چیزوں سے نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر ہم طہارت کے بہانے میں ایسے ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ جو کہ کسی طور پر بھی اگر ہم خود سوچیں تو ہمارے اپنے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا کہیں پر گئے ہیں، کپڑے ٹائٹ ہیں، ابھی وضو نہیں کیا جا سکتا، بازو ٹائٹ ایسے پہنے ہوئے ہیں، یا میک اپ کیا ہوا ہے تو پارٹی پہ جانا ہے، نیل پالش لگی ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ کسی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، جو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو خود سوچے کیا وہ قابل قبول ہوں گی؟ جس کی وجہ سے میں نے وضو نہیں کیا اور جس کی وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو طہارت کو انتہائی درجے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، پاک صاف ہوئے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ اور طہارت میں کیا کیا کچھ شامل ہے یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، کس کس طرح سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا، یعنی کہیں سے کچھ چرا کر اور پھر آپ سخی بنے اور سب لوگوں کو دیتے پھریں تو ایسا صدقہ قبول نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، طہارت نماز کی کنجی ہے، چابی ہے، کی ہے، یعنی نماز کو سٹارٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ طہارت۔ پھر نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں طہارت میں ضروری ہے کہ صرف وضو اوپر سے نہ کیا جائے بلکہ اچھی طرح سے طہارت پاکی بھی حاصل کی جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو، یعنی اس کے چھینٹے پڑنے سے اور اس معاملے میں خیال نہ کرنے سے، یا کپڑوں پہ کچھ ایسا لگا ہوا ہو یا جسم پر لگا ہوا ہو، تو ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور طہارت عام طور پر ہم دو چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں شریعت کے مطابق، ایک چیز ہے پاک پانی اور دوسرا ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی سے۔ اب پانی کا اور انشاءاللہ پاک مٹی کا اس کا ہم نیکسٹ کلاسز میں پڑھیں گے کہ ان سے طہارت کیسے حاصل کی جائے گی۔ اب ہم انشاءاللہ اپنے ٹرانسلیشن پر آئیں گے نیکسٹ آیات کی، اور گرامر ہم نے شروع کی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے اسم اور فعل کیا تھا، ہوپ فلی آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں گے اور نیکسٹ پہ جائیں گے۔ آج ہم ٹرانسلیشن ہی کریں گے۔ ٹرانسلیشن ہے آیا نمبر 104 to 107۔ کچھ ریزنز کی وجہ سے ہم روٹ ورڈز اور کمبینیشن شیئر نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں شیئر کر دیا جائے گا۔ آیا نمبر 104، یا ایھا الذین، اے لوگو۔ اچھا اس کو سوری ٹرانسلیشن سے پہلے
ہم اس کی تجوید کو دیکھ لیں. تجوید مس ہو گئی تھی. تجوید کو پہلے ہم نے سننا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ہوپفلی کہ آپ نشان لگا رہے ہوں گے اور جیسے کہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے، اسپیشلی اس کے نشان ضرور لگایا کریں. اور اس کے علاوہ جو موٹے حروف ہیں، حروف حلقی ہیں، ان کو ضرور دیکھا کریں. وہ والی مسٹیکس جو کہ لحن جلی کا باعث بنتی ہیں وہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ہوپ فلی کہ آپ کو نون ساکن کے رولز کلیئر ہو چکے ہوں گے. دوبارہ سے ان کو ریویو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہم دوبارہ تجوید کو بھی کنٹینیو کریں گے اور نیم ساکن کے جو ہمارے رولز رہتے ہیں اور اسی طرح مد کے ان کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. ٹرانسلیشن دیکھیں. یا ایوہ الذین، اے لوگو جو، یا ایوہ، یا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے اور یا ایوہا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے. اے لوگو، الذین وہ جو یا وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو. امنا ایمان سے، واو الف آخر میں جمع کے لیے ہے. لا تقولو، لا نہیں، تقولو تم کہو، تا شروع میں تم کے لیے ہے. قول قول بات کو کہتے ہیں اور واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے. قاف واو لام اس پر اوپر ہے تو نہ تم کہو یعنی تم سب کہو. واو الف ہے نا تو جمع ہے، ضروری نہیں کہ ہم تم سب کہو تو ہی ٹرانسلیشن ہوگی. واو الف کو دیکھ کر ہی ہم جان لیں گے کہ یہ سب کی بات ہو رہی ہے. راعنا رعایت کیجئے ہماری، یا راعنا ہی کہنا. رعایت کیجئے یعنی دیکھیے، دھیان دیجئے، نظر کیجئے نہ ہماری طرف.
ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا اہدینا، دکھا یا ہدایت دے ہمیں، تو آخر میں نا یعنی ہماری، ہمیں، راعی کا روٹ ورڈ ہوتا ہے را عین یا، یہاں پہ ڈراپ ہے چونکہ یہ حروف علت میں سے ہے، تو را عین یا، راعی رعایت کیجئے ہماری، نظر کیجئے، وقولو بلکہ کہو، قول ویسے ہی قول سے ہے، قاف واو لام او الف جمع کے لیے، اور یہ فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، انظرنا نظر کیجئے ہماری طرف، انظر، انظر، نہ ہماری طرف، انظر نظر سے ہے، یہ بھی فعل امر ہے، اس لیے اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ کے اوپر کون سی حرکت لگے گی یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہم نے تیسرے والے لیٹر کو دیکھنا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر ضمہ یعنی پیش آ رہی ہو تو ہم نے پیش ہی لگانی ہوتی ہے، اور اگر فتحہ یا کسرہ یعنی زبر یا زیر آ رہی ہوں تھرڈ لیٹر پہ تو ہم نے پھر کسرہ یعنی زیر لگانی ہوتی ہے، زبر نہیں لگتی ہے فعل امر میں۔ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل، وہ ورب جس کے ذریعے ہم آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، تو انظرنا نظر کیجئے ہماری طرف، دیکھیے ہماری طرف، ریکویسٹ بھی ہے اور آرڈر بھی ہے، دونوں طرح کے میں یوز ہوتا ہے۔ تو انظرنا نظرہ سے ہے، نظر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دیکھنا، اور دیکھیے یا نظر کیجئے نہ ہماری طرف، واسمعوا اور سنا کرو، واسمعوا اور سنا کرو، سین میم عین، اسمع سنو، واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، اسمع اصل میں فعل امر ہی ہے، اور جو گرامر میں ہم نے لاسٹ چیز کی تھی کہ جو شروع میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک ریزن ہم نے کیا تھا کہ فعل امر کے سٹارٹ میں بھی حمزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے سے کنیکٹ ہو رہا ہو، جیسے کہ یہاں پر واو آ رہا ہے، تو پھر وہ الف یا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، تو ایسا ہی کیس ہے یہاں پر ہم و اسمعو نہیں پڑھیں گے، ہم واسمعو پڑھیں گے، لیکن اگر واو نہ ہو تو پھر یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اسمعو، اور اس کیوں ہے؟ حمزہ کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر کو ہم نے دیکھنا ہے، اور تھرڈ لیٹر کیا ہے؟ میم، اور میم پر کیا ہے؟ فتحہ، تو اس کی وجہ سے جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر فتحہ زبر یا زیر ہو تو ہم حمزہ پر زیر لگاتے ہیں، کسرہ لگاتے ہیں، اور اگر پیش ہو جیسا کہ انظرنا میں زوا کے اوپر تھی تو ہم حمزہ پر ضمہ ہی لگائیں گے۔ واسمعوا اور سنا کرو، سمع سین میم عین سماعت سننا، وَلِلْكَافِرِينَ و اور لی کے لیے، ال کا الف مسنگ ہے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے، کافر کافر یا نون آخر میں جمع کے لیے، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، عین ذال با عذاب عذاب، علیم دردناک، علیم حمزہ لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، المناک موت، آپ نے سنا ہوگا اردو میں ہم کہتے ہیں کیسی المناک، کیسی یعنی دردناک قسم کی، بہت ہی خوفناک قسم کی موت کا ہونا، یا المناک حادثہ پیش آنا، تو اسی سے یہ علیم علم ہے۔ ماں نہیں، یا ودو چاہتے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، واو دال ود چاہنا، واو دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، دال پہ جیسے کہ شد آ رہی آپ کو نظر آ رہا ہے، نہیں چاہتے، ویسے ہونا چاہیے وہ چاہتے، لیکن چونکہ اگر فعل کے فوراً بعد ہی جن کی بات ہو رہی ہے یعنی فاعل وہ آ جائیں تو ضرورت نہیں رہتی ہے کہ ہم یا کی 100% ٹرانسلیشن کریں، بس ہم کہیں گے چاہتے۔ الذین وہ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، کفر کفر فعل ماضی ہے، کفر سمپل، اور آگے واو الف لگ گیا ہے تو جمع بن گیا، وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، لا تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، المشرکین مشرکین، ال شروع میں پراپر ناؤن کے لیے ہے، اسم معرفہ کے طور پہ ہے، یا نون آخر میں
جمع کے لیے ہے اور مشرک درمیان میں رہ گیا، یعنی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین را کاف، شرک، یعنی وہ جو کہ شرک کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مشرک۔ تو المشرکین، ان کے، من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل، ینزل نازل کی جائے، یو نزل ہے، تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یا شروع میں آ جائے، یا کے اوپر ضمہ آ جائے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ فتحہ ہو تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کی جائے کے میننگ میں کرتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پہ نازل کرتا ہے، نازل ہوگا کچھ نہیں کرے، نازل کی جائے کر رہے ہیں۔ یونزل نازل کی جائے، یا شروع میں، فعل مضارع کی نشانی ہے، نون ز لام، نزل، علیکم تم پر، علی پر، کم تم، من خیر کوئی خیر، خواہ یا را خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من سے، ربی رب، کم تمہارے، رب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را با با، رب ذرے سے کمال تک پہنچانے والا رب کہلاتا ہے۔ واللہ اور اللہ، اللہ کا روٹ ورڈ حمزہ لام ہا الہ، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، یختص یا وہ، اور خا سواد، سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، تا ایک بناوٹ جو ڈفرینٹ سٹرکچرز ہیں ان میں سے ایک کی وجہ سے آیا ہے، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، خا سواد، سواد روٹ ورڈ ہے، بی ساتھ، رحمت رحمت ہی، اپنی یا اس کی، اپنی رحمت کے ساتھ، رحمیم رحم روٹ ورڈ ہے، من جس سے، یشاء وہ چاہتا ہے، من نہیں ہے من ہے، من ہو تو جس جو کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، من لیونگ تھنگس کے لیے آتا ہے اور ما نان لیونگ کے لیے آتا ہے، تو من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، یا وہ شاء چاہتا ہے، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، شیء، شیء یشاء سب کا روٹ ورڈ سیم ہی ہوتا ہے، اللہ اور اللہ، ذو الفضل فضل والا ہے، ذو والا ہے، الفضل فضل، تو ذو ال لگا ہوا ہے اسم معرفہ پراپر ناؤن کی وجہ سے، فضل فضل، العظیم بہت بڑے، الف لام شروع میں پراپر ناؤن کے لیے ہے، عظیم عظمہ سے ہے، اور آپ کو یاد ہے عظمہ کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کو کہتے ہیں، اور چونکہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ جو حصہ ہوتا ہے وہ ہڈیوں کا ہی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بہت بڑے یعنی وسیع کے لیے استعمال ہوتا ہے، عظیم بہت بڑا، بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ جو میں نے ہڈیوں کا، یہ جو اس طرح بیچ میں بتا رہی ہوتی ہوں، یہ اس کا لٹرل میننگ ہے، یعنی لغت میں میننگ ہے، اور اسی سے کنیکٹ کر کے پھر میننگ دیے جاتے ہیں۔ ما جو بھی، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، اب ہم نے پچھلی آیت کے شروع میں ما پڑھا، اس کی ٹرانسلیشن تھی نہیں، اس آیت کے شروع میں بھی ما ہے لیکن اس کی ٹرانسلیشن ہے جو بھی، تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ، یاد رکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر نہیں لگانے سے میننگ میں کیا چینج آ رہی ہے، اگر ہم نہیں لگائیں گے تو پوری آیت کا میننگ ہی چینج ہو جائے گا، تو ہم نے اس کے مطابق ہی میننگ لگانا ہے، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں لگانا، اس پہ اتفاق ہے، اس پر علماء کے ریسرچز ہو چکی ہیں، سارا دیکھا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ میننگ وجود میں آیا ہے۔ آپ کسی بھی قسم کا، کسی بھی مسلک کے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، اس میں ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو ایسے ہی ٹرانسلیشن ملے گی، تو اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر ماں سے مراد کیا لی جائے گی، ماں جو بھی، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، منسوخ کرنا اردو میں بولا جاتا ہے، اور نون سین خواہ اس کا روٹ ورڈ ہے نسخ، تھوڑی سی ہم اس پر بات کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں اب کریں گے ان آیات کی روشنی میں۔ من آیتن کوئی آیت، حمزہ یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے آئی، آیا، او، یا، ننسیہا، نسیہ بھولنا ہوتا ہے، نسیان آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی بولتے ہیں نسیان بھولنا، اسی سے نسیہ، نون سین یا روٹ ورڈ ہے، یا یہاں پہ ڈراپ ہے، نون شروع میں لگا ہوا ہے فعل مضارع کی وجہ سے،
प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के तौर पे, हा उसे, हम भुलवा देते हैं उसे, नुन सिहा हम भुलवा देते हैं उसे, नती हम ले आते हैं, नून शुरू में हम के लिए, आती या अता या ले आना, बिखैरिन बेहतर, बी जायद है, खैरिन बेहतर, ख या रा, मिनहा उससे, मिन से, हा उससे, औ या मिस्लिहा मिस्ल मानिद, सूरत उस जैसी, तो उस जैसी, मिस्ल उर्दू में बोलते हैं, अलम क्या, तो यहाँ पर हमजा शुरू में क्वेश्चन मार्क के तौर पे लग रहा है, आ रहा है, उसकी ट्रांसलेशन होगी क्या, क्या, लम नहीं, तो हम हरूफ नाफिया पढ़ चुके हैं, नाफिया जिससे नफी की जाती है, नो की जाती है, ला, मा, लम, लईसा, तो उन्हीं में से एक लम आ रहा है, क्या नहीं, ताइलम, ता तुम, आलिमा इल्म तुमने जाना या आपने जाना, और ये भी फिर मुदारे है, अलम तालम अन्नल्लाह, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, शीन या हमजा रूट वर्ड है, कदीर बहुत कुदरत रखने वाला है, कदरा कुदरत रखना, ये भी हम उर्दू में यूज करते हैं, अलम क्या नहीं, तालम आपने जाना, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, लहू उसी के लिए है, ला के लिए, हु उसके, उसी के लिए है, मुल्कु बादशाहत, मुल्क बादशाहत को कहते हैं, और मालिक मालिक होने को कहते हैं, जैसे मालिकी यौमिद्दीन, तो मुल्क बादशाहत, अस्समावाती आसमानों की, सीन मिम हमजा इसका रूट वर्ड है, वल अर्द और जमीन की, हमजा रो द्वाद, अर्थ अलिफ लाम शुरू में लग रहा है प्रॉपर नाउन के लिए, वमा और नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, ला के लिए, कुम तुम्हारे, मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के, मिन दूनी यानी सिवाय, अल्लाह अल्लाह के, मिन वलीजिन कोई दोस्त, वली किसको कहते हैं, दोस्त को कहते हैं, वाउ लाम या इसका रूट वर्ड है, वला और ना, नस्वीर नसौरा से कोई मददगार, नून स्वाद रॉ इसका रूट वर्ड है, तो नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार। इसकी तिलावत सुने और गौर करें। يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء الله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير लास्ट टाइम आया नंबर 102 और 103 की तफसीर में हमने जादू से मुतल्लिक कुछ बात की। आज इंशाल्लाह हम उसको मुकम्मल तौर पे कवर करने की कोशिश करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि इस तरह बात हो कि अलग से इस टॉपिक को भी अगर हम अपलोड करना चाहें तो हम मुकम्मल मालूमात के साथ कर सकें। जादू उर्दू जुबान का लफ्ज़ है
جبکہ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سحر کا لغوی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے اس انداز میں پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا میں جو اس کی تعریف دی گئی ہے وہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے، جادو، جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ نفس کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن میں کپ کپاہٹ سی ہو جاتی ہے، انسان کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اس کے دل میں اندر خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے، رہتا سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے، مگر انسان کا نفس اور حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی لیے امام راضی کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو، اور جیسا کہ ہم نے سحر کی ڈیفینیشن میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا ہمیں پتہ نہ چلے، جس کا سبب پوشیدہ ہے، ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، تو وہ اکثر و بیشتر جادو کی ہی قسم ہے۔ تو اس سے میں کیا ہوتا ہے، کسی کی طبیعت، مزاج یا عقل و تخیل متاثر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر کسی قسم کا کوئی میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے اثرات جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، کچھ لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ پر کم ہوتے ہیں، کچھ پہ بالکل افیکٹ نہیں کرتے، کچھ پہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ لوہا میگنیٹ کے ساتھ فوراً اس سے اثر انداز ہوتا ہے، لیکن میگنیٹ کو کہیں آپ لکڑی کے پاس لے جائیں، کسی اور چیز کے پاس لے جائیں تو وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح جادو یا لوگوں کے خیالات، ان کی نگاہیں، کلمات، الفاظ بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں اکثر عقیدے کی کمزوری ہو، توکل کی کمی ہو اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، اور خاص طور پہ جو طہارت سے لاپرواہی کرتے ہوں، نماز میں سستی کرتے ہوں، ذکر الہی نہ کرتے ہوں اور مسنون دعاؤں سے غفلت برتتے ہوں۔ لیکن تاہم یہ بھی یاد رکھیں کہ جادو نیک اور صالح لوگوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، تو آزمائش کے طور پر نیک لوگوں پر بھی اثر ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ گند سے ہی وجود میں آتی ہے اور گندگی میں ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں اپنی طہارت، اپنی صفائی، اپنے عقیدے، توکل اور اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ان چیزوں کو زیادہ اثر انداز ہونے کا۔ اور خاص طور پہ جس طرح انسان شدید غم میں ہے، شدید خوشی میں ہے، غصے میں ہے، بہت کھا رہا ہے، بہت سو رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ تو جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گرہوں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جادو اس قسم کا ہوتا ہے۔ اور معرف القرآن میں جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہتے ہیں جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جادو کی کراہیت ہے، ناپسندیدہ ہے، جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، شیاطین کو راضی کیا جاتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی تعریفیں اس میں کی گئی ہوں، یا ستاروں سے اور ان چیزوں کی عبادت اختیار کی جاتی ہے جس سے شیطان خوش ہو۔ کبھی ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہوں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا، پاک صاف خود کو نہ کرنا۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال اور افعال سے لی جاتی ہے، یعنی ایسے ورڈز بولے جاتے ہیں، ایسے کام کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے۔
اسی لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں، اور خاص طور پہ عورتیں جو ایام حیض میں ہوتی ہیں یہ کام کرتی ہیں، وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ابھی ہم طہارت کا بھی ہم نے شروع کیا کہ طہارت کا خیال کیا جائے، طہارت انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا جائے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ جادو کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سمپل دشمنی اور حسد ہوتا ہے، یا انسانی تعلقات میں خرابی کرانا مقصود ہوتا ہے، اولاد کی بندش، کاروبار کی، کسی کی تعلیم میں، رشتوں میں رکاوٹ ڈالنا، پھر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو خراب کرنا، والدین اولاد میں ناچاکی کرنا، پڑوسیوں میں، دوستوں میں، بھائیوں میں نفرت ڈالنا۔ اور یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ حسد، جیلسی۔ اور اسی وجہ سے حدیث ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے، انسان کو خود ختم کر کے رکھ دیتا ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو کچھ فرق بھی نہیں پڑتا، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے وہ اس کو وہ نعمت جو کہ دوسرے کو ملی ہوئی ہے اس کو لے لینے یا چھیننے کا اس قدر خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ بہت سارے غلط سٹیپس اٹھا لیتا ہے۔ جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بغیر اسباب کے، یعنی کوئی ریزن نظر نہیں آ رہا اور آپ کے مزاج میں چینجنگ آ رہی ہے، بہت گھبراہٹ ہے، ذہنی انتشار ہے، حد سے بڑھ کر چڑچڑا پن ہے، اور نماز، روزہ، دیگر عبادات بالکل نہیں کی جا رہی، جب کرنے کی کوشش ہو جسم میں بلا وجہ درد شروع ہو جائے، چکر آنے لگ جائیں، ڈرانے خواب آنا، اور اسی طرح کی چیزیں ہونا۔ پھر غیر معمولی واقعات کا پیش آنا، جیسے خون کے چھینٹے گرنا، اور طے شدہ کپڑے جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہونا۔ اسی طرح جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ خاوند یا بیوی کے کو آپس میں اٹریکشن فیل نہ ہو، خام خواہ کے شبہ شبہات آنے لگ جائیں، اور ایسے ہی بے رغبتی ہونے لگے ایک دوسرے سے، کوئی انٹرسٹ نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہو۔ اچھا، ہم نے یہ بھی ایک بہت بڑی ایکسٹریم بنا لی ہے کہ تھوڑا سا کچھ اس قسم کا پیش آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یقیناً اس پر کسی نے جادو کرا دیا۔ ضروری نہیں ہوتا، اکثر ہمارے اپنے کیے ہوئے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے آگے آ رہی ہوتی ہیں۔ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس کے آگے آ رہے ہوتے ہیں، وہ جیسے رویے رکھ رہا ہوتا ہے ویسا ہی اس کو پھل مل رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہو، لیکن کبھی کبھار یہ ریزنز جب بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے کچھ ایسا ہی اثر ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر دیکھیں، کیا کریں تو ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان اس میں پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے نکلنا انتہائی درجے مشکل ہو جاتا ہے، اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، جو راتوں کا نیند خراب ہو جانا ہے، انوکھے خواب آنا ہے، دن میں بے چینی رہنا ہے، تعلقات کی خرابی ہے، یہ انسان کو بالکل توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز طہارت اور وضو کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے، سوئے رہو آرام سے۔ جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ صبح حشاش بشاش اور خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی فجر مس کر دی، صبح اٹھنے کی دعا نہیں پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ایک گرہ نہیں کھلی، دوسرا وضو کیا، دوسری گرہ، تیسرا نماز پڑھی، جب کچھ بھی نہیں کیا، دیر تک سوئے، اور جب اٹھے تو نفس خباثت اور سستی میں اٹھتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، اور کوئی نیکیوں کی طرف بڑھنے کا خیال نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام، طہارت کا اہتمام، اور خاص طور پہ فجر کی نماز، اسی طرح عبادات کی پابندی کرنا، یہ انسان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے صبح کی نماز ادا کی یعنی نماز فجر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پھر حفاظت فرماتا ہے۔ پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، جتنا ممکن ہو اللہ کو یاد رکھیں، شیطان حملہ ہی نہ کر پائے، ان کی کوئی چال کامیاب ہی نہ ہو پائے، یاد رکھیں، اس کو پکا کر لیں۔ اس وقت تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن اور حکم نہ ہو، اور جب تک انسان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، شیطان آپ پر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن تیزی سے نکل پڑے ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جائے اور اپنے آپ کو ان سے بچا لے۔ اسی طرح کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ شیطان سے خود کو نہیں بچا سکتا۔ سنن الترمذی کی روایت ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، پھر اسی طرح استغفار کو لازم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ایسی ناگہانی آفتوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ایک اہم پوائنٹ یہ کہ گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک رکھا جائے۔ گھر میں بلا وجہ بڑی بڑی تصویریں بنا کے لٹکانا اور البمز اور اس طرح کی چیزوں کو، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، بلا شبہ فرشتے ایسے کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ تو اگر آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں جگہ جگہ پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو آپ یہ امید نہ رکھیں کہ فرشتے آپ کے گھر میں داخل ہوں گے۔ فرشتے نہیں آئے تو رحمت نہیں آئی، اور جہاں پر فرشتے نہیں ہیں وہاں پہ پھر کن کا بسیرا ہوگا؟ شیاطین کا بسیرا ہوگا۔ شیاطین آئیں گے، جنات آئیں گے، وہاں پر زیادہ اثر ہوگا۔ پھر ایسے ہی گھر میں کتا پالنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے بہت واضح الفاظ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ گھر اور کھیت کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی بھی کچھ شرائط ہیں، کہ مثلا چور یا دشمن کا واقعی خوف ہے، ایسے کوئی حالات ہیں، اور اسی طرح کتا گھر کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر ہو، چونکہ کتا نجس ہے لہٰذا وہ گھر کی اشیاء سے بھی دور ہو، اور اس کی کوئی تکریم بھی نہ کی جائے، تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس صورت میں بھی رکھا جائے گا۔ پھر ایسے ہی حرام کاموں سے، حرام کمائی سے اور ان چیزوں سے خود کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورہ اسراء کے آیت نمبر 64 اور 65 میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح علم نجوم سے لا تعلقی ضرور ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، اور بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا کون سا سٹار اور کون سا دن موافق ہے، رشتہ کرنے لگے دونوں کے آپس میں ستارے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ علم نجوم کا حصہ ہے، اور علم نجوم جادو کا حصہ ہے۔ یہ ساری خرافات ہیں، ان چیزوں میں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنا اور ڈفرینٹ خاکے بنانا اور فال گیری کرنا، پرندے کو اڑانا اور زمین پر خط کھینچنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ سب مکمل طور پہ منع کیا گیا ہے۔ انجوائمنٹ میں بھی نہیں، بچیاں وہ یونیورسٹیز میں اور اس میں ہاتھ دکھاوا وہ دیکھو کیا ہے، اور ایک دوسرے کو بتانا کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یا ہمارے ہاں یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اس کو دیکھنا، پھر اس کے مطابق اپنا مائنڈ سیٹ بنا لینا، اچھا اس دفعہ تو میرے ساتھ کچھ برا ہونا ہی ہے چونکہ اس دفعہ آیا ہے کہ یہ ایسا ہے، اور اس دفعہ تو اچھا ہونا ہی ہے، اچھا میری قسمت میں 2 شادیاں لکھی ہوئی ہیں، میری تو ڈائیورس ہونی ہے۔ جو پہلے ہی اس کے ساتھ نکاح کر کے جائے گی کہ میری تو ڈائیورس یہاں ہونی ہے، وہ کیسے وہاں پہ نباہ کرے گی؟ اکثر لوگ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں۔ تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا، نجوم یعنی ستاروں کا اور ان چیزوں کا علم، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ اب جتنا زیادہ اس کو حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھنے والا شمار ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جادو سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، توڑ کے لیے بھی اس کو یوز کرنا، یہ سب منع ہے، حرام ہے، اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو کہ لازمی طور پر ہماری روٹین میں ہونی چاہیے وہ ہے
مسنون اذکار کا اہتمام کرنا، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام۔ آپ کو مختلف جگہوں پر نیٹ پر اگر آپ چیک کریں، یوٹیوب میں ڈالیں، گوگل کریں صبح شام کی دعائیں، تو آپ کے پاس نکل آئیں گی، لسٹ پوری آ جائے گی۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایاک نستعین ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت اچھی طرح سے تمام مختلف مواقع کی دعائیں موجود ہیں۔ فون پہ آپ کے ہوں تو آپ کو ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ بک نکالنی ہے، کہاں سے لیں، کہاں سے کریں۔ دعائیں پڑھیں، صبح شام کی دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں۔ اس میں سے ہر ایک دعا ہمارے لیے ایک پورا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کو صبح پڑھنے سے فلاں چیز ہوتی ہے، شام کو پڑھنے سے فلاں ہوتا ہے، اور ان کو پڑھنا ہمارے لیے شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے کہ کچھ میں آپ کے سامنے 2-3 ہی رکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے، یعنی کہیں پہ بھی آپ نے سٹے کیے، کہیں بھی رکے ہیں، اور یہ دعا پڑھ لیں تو اس جگہ سے جانے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میں پناہ لیتی ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اور انتہائی درجے خوبصورت دعا ہے بچوں پر دم کرنے کے لیے۔ خود اگر اپنی حالت ٹھیک نہ لگے تو اپنے اوپر پڑھیں اور پڑھ کر پھونک مار لیں، کسی بھی قسم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شام کو یہ کلمات 3 بار کہے، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ کلمات کہے، اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سوچے جس شخص نے یہ پڑھ لیا ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، تو کیسے پھر اس کو کوئی چیز نقصان دے گی؟ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت جنہوں نے کیا تھا، ابان بن عثمان، ان کو فالج ہو گیا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ آپ نے یہ حدیث بتائی تھی کہ جو صبح شام یہ پڑھتا ہے اس کو کوئی ایسی آفت نہیں آتی، کچھ ایسا مسئلہ نہیں پیش آتا، مصیبت نہیں ہوتی، اور آپ کو فالج ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہوا، مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں بولا ہے، یعنی میں نے سچ صحیح حدیث بیان کی ہے، اور نہ عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا، میں غصے میں تھا، تو میں ان کلمات کو پڑھنا بھول گیا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام اور تابعین کا اتنا زیادہ بلیف تھا ان پر، اور حقیقتاً یہ کلمات اتنا اثر رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں پڑھ نہیں سکا تھا، اس دن مجھ پہ یہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، اس دن مجھ پر مصیبت آئی تھی، ورنہ اگر یہ انسان پڑھنے والا ہو تو اس کو کوئی مصیبت ایسی نہیں آ سکتی۔ اس یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسی شیطانی چیز اثر انداز ہو۔ پھر اسی طرح سے تحلیل کہنا، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مختلف مواقع پر اس کی فضیلت بھی ذکر ہو چکی ہے، دوبارہ سے ذکر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی، یعنی 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور اس روز یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اور اسی طرح یہ تو 100 دفعہ کا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے ہر مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلحے والے پہرہ دار مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی صرف 10 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اللہ تو چاہے تو کہے کہ میں حفاظت کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی الگ سے کوانٹٹی ہمیں بتائی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد، اور فرشتے بھی کیسے ہوں گے ان کو بھی ایکسپلین کر دیا تاکہ ہمیں اور تسلی ہو جائے۔ اسلحے والے، یعنی وہ ایسے ہی نہیں کھڑے ہوں گے، کوئی دشمن آئے تو وہ اسلحے سے حفاظت کریں گے،
اور خاص طور پہ کس سے؟ شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دینے والی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 ہلاک کرنے والے گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے 10 مومن لونڈیاں آزاد کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو مختلف مواقع ہیں اس پر ضرور دعائیں کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ پڑھی جانی چاہیے، جیسے کہ تلاوت قرآن سے پہلے شیطان سے حفاظت کے لیے، پھر برا خواب آئے، رات کو ڈر جائیں تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ باللہ من شرها ومن شر الشیطان، کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے۔ پھر ایسے ہی جب واش روم جائیں تو اس وقت کی دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایسے ہی نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے، باہر جاتے ہوئے دعا پڑھنا ضروری ہے، لباس پہنتے ہوئے، پھر اسی طرح حق زوجیت کے وقت، میاں بیوی جب آپس میں ملے تو اس وقت غصہ آ جائے تو اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے ہمیں، ایسے ہی کوئی بیماری تکلیف ہے تب بھی، یعنی جو جو مواقع ہیں ان سب میں اعوذ باللہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آیت الکرسی پڑھنا، اس کے بارے میں بے شمار مختلف احادیث ہیں، اور ایک روایت جس میں آتا ہے کہ شیطان نے ہی یہ ایڈوائس دی تھی صحابی کو کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے، اگر تم سونے کے وقت بستر پہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو جائے گا، اور تیرے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا، بالکل آ ہی نہیں سکے گا، اور وہ سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو سوتے ہوئے، رات کو خاص طور پہ انسان کو زیادہ خوف ہوتا ہے، شیطانی حملوں کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا ہوتا ہے، برائیاں کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی اعتبار سے خاص طور پہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ مکمل پڑھنا، وہ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس کے شروع میں اس کی فضیلت کو دیکھ چکے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر ایک اور اہم چیز، اگر آپ صبح شام کی دعائیں پڑھنے میں کسی بھی قسم کی اور کاموں میں چیزوں میں کسی بھی طور پر سستی ہو گئی ہے تو اس معاملے میں کبھی سستی نہ کریں کہ صبح شام معوذات کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین بار قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہاری کفایت کرے گی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر لیٹتے تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں پھونک مارتے، اور پھر دونوں کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے، یعنی ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر پھیرتے، اس کی ابتدا اپنے سر، چہرے اور سامنے بدن سے کرتے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے، تو اس کی عادت ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح معوذتین کی، معوذات یعنی سورۃ الاخلاص کو ملا کے 3 صورتیں ہیں، اور معوذتین 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کے بارے میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، جس سے جادو زائل ہو گیا، اس کا اثر ختم ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں جب تک جا کر کسی عامل سے کوئی کچھ کروایا نہیں تب تک جادو کا اثر ختم ہی نہیں ہوگا، نہیں، معوذتین سب سے بہترین علاج ہے ہر قسم کی نظر جادو کا۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ہم جحفہ اور ابواب کے درمیان تھے کہ آندھی آ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے اور فرمانے لگے اے عقبہ ان کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کسی پناہ مانگنے والے نے ان جیسے افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی، یعنی سب سے بیسٹ ہے یہ جب اس طرح کوئی پریشانی ہو۔ اور لاسٹ میں سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا، ایک صحابی نے زنجیروں میں بندھے ہوئے ایک مجنون پر اس صورت کو پڑھ کر دم کیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو اپنا بلیو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق پڑھی جائے تو انشاءاللہ ضرور اثر ہوں گی۔ جادو ہو گیا ہے تو اس کا علاج ضرور کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں جادو کا علاج کبھی بھی جادو میں نہیں ہوتا ہے۔
یعنی جادو کا علاج یا جادو کا توڑ جادو والے کے پاس جا کے اس کو اپوزٹ جادو کروانے اس میں نہیں رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے، پھر جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ تو جس بھی معالج کے پاس علاج کروانے والے کے پاس جائیں وہ ضرور اوتھینٹک ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، خود دین کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے، اللہ کا نام لے کر علاج کرے، اللہ کا کلام پڑھے، اور عربی زبان میں دم ہو یا ایسی زبان جو سمجھ آئے، وہ منتر شنتر اس طرح کی چیزیں پڑھنا جو سمجھ ہی نہ آئے ویسا معالج ٹھیک نہیں ہے، اور دم میں شرک کے الفاظ نہ ہوں۔ وہ دم جس میں اللہ کے نام، اس کے صفات اور آیات قرآنیہ تلاوت کی جائیں وہ آپ سے ثابت بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دم میرے سامنے پیش کرو، پڑھ کے بتاؤ کیا پڑھتے ہو، اگر اس میں شرک کی آمیزش نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کچھ بھی ایسا جس میں کہ شرک موجود نہ ہو تو وہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جابر روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ دم کی ممانعت کر دی، تو آل عمر بن حزم عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہمارے ہاں ایک دم ہے جسے ہم بچھو کے کاٹے کا علاج کرتے ہیں اور آپ نے دم سے منع کیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا، یعنی کوئی شرکیہ بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک عام دم ہے، جو تم میں سے اس سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کلیئر ایک سمپل اینڈ یہ کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو ایک تو جادو کے علاج کے طور پہ دم کرایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح رقیہ شریعہ موجود ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو ملے گا، قرآنی آیات اور کچھ ایسے ہی اکٹھی کی گئی ہیں دعائیں، ان سب کو پڑھا جائے اور اس کے ذریعے سے جو پانی ہے وہ پیا بھی جا سکتا ہے، اس کے چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں، اور کسی اور قسم کے چیزوں کو کرنا جیسے ایسے کسی معالج کے پاس جانا کہ جو آپ سے سب سے پہلے آپ کی ماں کا نام پوچھیں، کپڑوں میں سے کوئی کپڑا منگوائے، کوئی جانور منگوائے، اس کو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرے، ایسے منتر بولے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، یا ایسے تعویذ دے جس میں مربے کی شکل کی چیزیں بنی ہوئی ہوں ڈبے اور وہ کچھ نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے، یا مریض کو کہے کہ تم نے بس بالکل الگ رہنا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا، یا پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، یا کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کو دے، یا کاغذ دے جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینے کو کہے، یا اور طرح کی اس طرح کی چیزیں کہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، ویسے علاج نہیں ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جادو کا توڑ جادو کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، وہ شیطانی عمل میں سے ہے، تو اس طرح جادو کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے، یا کاہن بنے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو کسی کاہن کے پاس آیا، کاہن جادوگر سیم تقریباً ہوتے ہیں، پھر اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بے شک اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان میں تمہاری شفا نہیں رکھی۔ جادو حرام ہے تو جادو کا توڑ جادو کے ذریعے سے کرنے میں کہیں پر کوئی شفا نہیں رکھی گئی ہے۔ ہاں جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ خواب میں دکھا دے کسی اعتبار سے، جو مستند معالج ہے اس کے ذریعے سے بھی، کہ جس جگہ پر جادو کر کے کیا گیا ہو اس جگہ سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے تو وہ شفا یابی کا باعث ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ نے کنویں سے وہ اشیاء جو بال جن پر جادو ہوا تھا وہ نکلوائیں جن کی مدد سے جادو کا عمل کیا گیا تھا۔ اور عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ جادو کی جگہ کا پتہ چلانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، چاہے زمین میں ہو، پہاڑ پر ہو، کسی اور جگہ ہو، جب اس کا علم ہو جائے تو اس چیز کو نکال کر ختم کر دینا چاہیے، اس طرح جادو باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پھر اینڈ میں یہ بات کہوں گی کہ اپنے جسم سے جو نکلنے والی ایسی چیزیں ہیں جن سے جادو ہوتا ہے،
ان کی خاص طور پہ حفاظت کریں. جیسے اپنے کٹے ہوئے ناخن، ان پر جادو ہوتا ہے، اپنے بالوں کی ان پر جادو کیا جاتا ہے، جادو کرنے والے ان چیزوں کو ہی یوز کرتے ہیں. ایسے ہی خواتین خاص طور پہ مینسس کے بعد جو پیڈز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو بلڈ ہوتا ہے اس کو خاص طور پہ جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سب سے تیز اثرات جو ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے دوسروں پہ ڈالے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی خاص طور پہ کیئر کرنی چاہیے، ان کو ایسے ہی نہیں ضائع کرنا چاہیے، ان کو ایک پراپر وے میں صحیح طرح سے ہی ڈسپوز آف ہونا چاہیے. اور ایسے ہی اگر ہم علاج کے طور پہ دیکھیں، کھانے کے اعتبار سے طب نبوی میں بھی ہمیں جادو کے علاج ملتے ہیں. حجامہ کا حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قمری ماہ کی 17، 19 اور 21 یعنی 17، 19 اور 21 کو حجامہ کروایا اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی، یعنی کپنگ کرانا جسے ہم کہتے ہیں. ایسے ہی شہد کا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہد پینے کا حکم دیا. ایسے ہی جو قرآن میں بھی آتا ہے شفاء للناس ہے شہد میں. پھر اجوا کھجور کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے اس روز اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جادو. ایسے ہی کلونجی جو بلیک سیڈز ہوتے ہیں آرام سے میسر ہوتے ہیں، سالن میں ڈال لیں، کسی چیز میں ڈال لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. تو اس نیت سے بھی ان چیزوں کو لیا جا سکتا ہے. پھر آب زمزم کا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے، یعنی جس نیت سے پیا جاتا ہے وہی مقصد پورا ہو جاتا ہے. ایسے ہی زیتون کا تیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے، یعنی اس کی مالش کرنا، مساج کرنا اور اس کو پینا دونوں طرح سے شفا رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے اثرات سے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور اپنا قرب نصیب کرے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے ایمان کی مضبوطی ہو، اور اللہ ہمیں اس قسم کی تمام آزمائشوں سے محفوظ کرے. اس ہفتے کا آپ کا ٹارگٹ ہے اسپیشلی اپنی چیک لسٹ بنائیں اور گروپ انچارج ضرور اس کو چیک کریں. صبح شام کی دعائیں، صبح پڑھی ہیں تو اس پہ ٹک لگائیں، شام کو پڑھی ہیں تو ٹک لگائیں، اور انہی میں معوضات رات کو سوتے ہوئے اور صبح اٹھ کر پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مارنی، اس کو بھی آپ نے چیک لسٹ میں شامل کرنا ہے. یہ 2 چیزیں خاص طور پر آپ نے ضرور روز کرنی ہے، اور اس کو پھر گروپ میں بھی آپ نے مینشن کرنا ہے کہ کیا آپ نے اس پورا ویک کیا ہے. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، بار بار یاد دہانی ہوگی تو انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگا. اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے قریبی جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو بتائیں، ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ مل کر اس پر عمل کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ شیطان کسی بھی طور پر حاوی نہیں ہونے پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سیکھا اس کو ضرور شیئر کریں اور اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کر دیا کریں. جزاکم اللہ.